نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم۔ سورہ توبہ کی بیک گراؤنڈ پس منظر ہم کل جس پہ بات ہو چکی تھی، اسی پس منظر کو ذہن میں رکھ کر ان آیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص ہیں، اور رسول کی زندگی میں جو جزا اور سزا کا جو مرحلہ آتا ہے اس مرحلے کی یہ آیات ہیں کہ ان کی جو رسول کے براہ راست مخاطبین ہوتے ہیں ان پر جو جزا اور سزا نافذ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ساری آیات اسی کو بیان کر رہی ہیں۔ فرمایا کہ براءۃ من اللہ و رسولی، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان یعنی قطع تعلقی کا اعلان ہے، برات ہے۔ کن سے؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں سے، مشرکین میں سے جن سے تم نے عہد کیا تھا، یعنی جو ایگریمنٹ پہلے ہوئے تھے۔ سورہ انفال کے اندر بھی پہلے ذکر ہو چکا کہ اب ان ایگریمنٹ کے بارے میں تو بتا دو، فیصلہ کرو کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، تمام معاہدے اب ختم ہیں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اور ان کو کہو کہ اب زمین میں چلو پھرو 4 مہینے، اور 4 مہینے کی ایک مدت ہے، اس کے اندر چلو پھرو، اس کے بعد تمہاری یہ مدت ختم ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کافروں کو اب رسوا کر کے رہے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان کر دو، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ مشرکین سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یہاں حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ حج اکبر سے مراد اصل میں حج ہی ہوتا ہے، جو عمرہ ہے اس کو حج اصغر کہتے ہیں، اور باقی سب حجوں کو حج اکبر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حج اصل میں حج اکبر ہی ہے، سارے حج حج اکبر ہیں، اور عمرہ حج اصغر ہے۔ 8 ذی ہجری میں یہ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اس سال جو حج ہوا وہ مشرکین نے اپنے طریقے پر کیا۔ 9 ہجری میں پھر حضرت ابوبکر صدیق کی سرکردگی میں ان کو امیر حج بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ اس سال جو حج ہوا مشرکین نے اپنے طریقے سے کیا اور مسلمانوں نے اپنے طریقے سے کیا۔ پھر 10 ذی الحج کو ہجری کو جو حج ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس سال خالص مشرکین کے حج کی بالکل ممانعت کر دی گئی، ختم ہو گیا، اور صرف مسلمانوں کے طریقے پر حج ہوا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ اعلان فرما دیجیے 9 ہجری میں جو حج ہوا اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ اس حج کے اندر لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اب 4 مہینے کی ان کو مہلت ہے۔ 4 مہینے کے اندر یا تو وہ اسلام قبول کر لیں اور یا عرب کا علاقہ چھوڑ دیں۔ اب مشرکین کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر نہیں قبول کریں گے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے قتل کا فیصلہ ہے، جہاں بھی پائیں وہ قتل کر دیے جائیں۔
تو حضرت ابوبکر صدیق روانہ ہو چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کر بھیجا کہ حج کے اندر ان کا اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ حج میں ان کا اعلان کر دیا گیا۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، فرمایا ہاں وہ مشرکین اس سے مستثنیٰ ہیں جنہوں نے تم سے کوئی عہد کیا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی اپنے عہد کو پورا کیا، تو ان کا عہد جب تک ان کے ساتھ عہد ہے وہ اس کو پورا کیا جائے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، فرمایا ان کے ساتھ عہد جو ہے اپنے مدت تک پورا کرو۔ اور باقی مشرکین جو ہیں جو اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے، ان کے ساتھ اعلان کر دیا جائے کہ اب ہمارا تم سے کوئی وعدہ، کوئی عہد معاہدہ نہیں ہے، اور جو پورا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی مدت تک عہد کو پورا کیا جائے۔ ان اللہ یحب المتقین، فرمایا کہ اللہ جو ہے عہد پورے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فرمایا جب یہ 4 مہینے جو کہے گئے ہیں جب یہ گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین جہاں بھی پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ اللہ کا جو سزا کا فیصلہ ہے، نبی یعنی رسول کے براہ راست جو مخاطبین ان کے لیے، یہ ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے نہیں ہے، یہ اس زمانے کے لیے خاص ہے۔ تو ان کو جہاں پایا جائے قتل کر دیا جائے، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑا جائے، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرا جائے، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھا جائے تاکہ جہاں بھی پائے جائیں وہ قتل کیے جائیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور پھر نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر جو ان کو جانے دو، یعنی صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، توبہ کا عملی مظاہرہ بھی کریں کہ نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں، پھر ان کے راستہ چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ چلے نماز تو یہ پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی آیت کو بیان کیا، یہی آیت پڑھی، فرمایا کہ جب تک یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے مسلمان ہونے کی 2 شرطیں لگائی ہیں کہ وہ نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی دیں۔ اس سے فرمایا کہ میں اگر یہ حضور کے زمانے میں ایک اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ، اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتے تھے، اگر آج وہ رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ چنانچہ یہ ثابت ہوا کہ کسی بھی اسلامی معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے مسلمان ہونے کی 2 ہی علامتیں ہیں کہ وہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا یعنی مسلمان کتنے % مسلمان ہیں اس حوالے سے اگر کہا جائے تو یعنی مسلمان کہلانے والے ممالک کے اندر بھی کتنے % مسلمان ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکوں میں سے، فرمایا تم سے کوئی پناہ طلب کرے، یعنی مشرکوں میں سے تھا لیکن اس نے تم سے پناہ طلب کر لی، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دو، حتیٰ يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یعنی اگر کوئی اسلام کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کو پناہ دو، اپنے پاس رکھو، اسلام کا پیغام پہنچاؤ، اور پھر کیا کرو، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو جو مدت تھی پناہ کی اس کے بعد اس کو محفوظ جگہ پر پہنچا دو، جب تک کہ وہ محفوظ جگہ تک نہ پہنچ جائے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لو، اس کو اسی قوم میں پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، فرمایا اس لیے ضروری ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں جانتے، یعنی پھر بھی اللہ نے آخری حد تک، کہ ہو سکتا ہے شاید اب بھی کوئی ایسا ہو جو اسلام قبول کر لے، کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی کچھ نہیں سمجھتے، تو اگر ان میں سے بھی کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اسلام کو سمجھنا چاہے اور مسلمانوں کے پاس آئے، پناہ طلب کرے، تو فرمایا اس کو پناہ دے دو، اسلام سمجھاؤ، اور اس کو بعد اس کو قبیلے تک جانے بھی دو محفوظ طریقے سے، وہاں جا کر پھر وہ غور کرے، سمجھے، سوچ سمجھ کر قبول کرے، جذباتی طور پہ قبول نہ کرے، تو اس کے لیے بھی یہ پوری مدت ہے، اس کو یہ پناہ دی جائے اور یہ مدت جو ہے اس کو دی جائے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اسلام قبول کر لے۔
تو یہ ان آیات سے آپ نے دیکھا کہ یہ آیات اگر یہاں سے اٹھا کر کسی اور زمانے پہ لاگو کر دی جائیں تو پھر ظاہر زمین میں فساد پھیلے گا. یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ آیات خاص ہے، اور اس زمانے کے لیے کہ جس زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست جو مخاطبین تھے ان کے بارے میں اللہ کا جو فیصلہ آیا تھا یہ اس کو بیان کر رہی ہیں. اس لیے ان آیات کو اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے، تو پھر یہ بات کلیئر ہوتی ہے.